السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے ایمان کی حالت کے اندر یعنی ایمان کی حالت کے اندر قیام کیا راتوں کا رمضان کے اندر، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو ناظرین، اب رہ گئی بات یعنی قیام اللیل کہتے ہیں جس کو ہم نماز تراویح بھی کہتے ہیں۔ آیا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز تراویح سے انکار کیا یعنی منع فرمایا؟ یہ ہم ویڈیو دیکھیں گے، یعنی جن کے اندر کافی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے، شیعہ حضرات کے بھی، مسلک اہل حدیث کے، دیوبند حضرات اور بریلوی حضرات، جبکہ شیعہ ذاکر کا کیا کہنا ہے وہ بھی ہم ویڈیو سن لیں گے، ساتھ دوسروں کا کیا کہنا ہے وہ بھی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ یہ بھی میں اپنی علم اور معلومات کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور میں بھی تراویح ہوا کرتی تھی اور آپ تراویح پڑھا کرتے تھے، اس کے بارے میں آپ کا کیا رویہ؟ آپ بھی اصحاب میں شامل ہیں؟ نہیں، حضرت نے منع کیا تھا تراویح سے، اچھا، اور بلکہ کوفے میں جب آپ نے تراویح سے روکا تو لوگوں کو حیرت ہو گئی، اچھا، اور بلکہ یہ بھی نقل ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے سر پیٹا اور کہا کہ وا سنت عمرہ، وا سنت عمرہ، ہم سے حضرت عمر کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعاً تراویح پہلے پڑھی جاتی ہوں گی یعنی باجماعت، اور حضرت امیر المومنین نے اس سے منع کیا کہ یہ باجماعت نہیں ہوتی ہے۔ صحیح، تو پھر چونکہ وہ جس کی عادت انہیں پڑی ہوئی تھی یا جس کو وہ درست سمجھ رہے تھے، اس کے خلاف آنے کی وجہ سے ان کو حیرت ہو گئی ٹھیک ہے، اور اس پر احتجاج بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ قاری صاحب اس پہ آپ بھی ذرا بیان فرما دیجیے گا، کیا حضرت علی کا ایک فرمان ظاہر خلاف سنت تو نہیں ہو سکتا؟ میں یہ نہیں سمجھتا کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے کوفہ میں جا کر ہے، اصل میں یہ فرق روات کا فرق ہے۔ ان کے ہاں سلسلہ اسناد ہی بالکل الگ ہے، ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں سلسلہ اسناد بالکل الگ ہے۔ ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ سیدنا علی المرتضیٰ حضرت عمر کا وہ ایک طریقہ کار، چونکہ حضرت عمر کا یہ طریقہ پہلے ہے، پھر حضرت عثمان کا طریقہ ہے، پھر اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ آئے ہیں۔ وہ جو ایک خلفائے راشدین میں ایک چیز چلی آ رہی تھی، سب صحابہ کا اجماع تھا اس بات پہ کہ جماعت درست ہے، بلکہ یہ اجماع زبردستی اسی لیے روایات والی میں حضرت علی علیہ السلام کا بھی قول موجود ہے ہمارے پاس۔ اچھا، آپ پڑھا کرتے تھے؟ جی، بیس روایت، یعنی آپ حکم لو جی، ایک اور 20 رکعت پہ حضرت علی کا قول بھی موجود ہے۔ اب آپ بلکہ بتائیں، پھر شاید بھی آپ 8 رکعت وہ پڑھ تو مرسل حدیث ہے، کبھی اس کے ٹھیک کہہ رہے ہیں، بحقین۔ اس کے بعد کو میں مانتا ہوں 20 رکعت تو ہم خود قائل ہیں، لیکن آپ جماعت کے قائل نہیں ہیں۔ پہلے تو جماعت کے قائل وہ ہیں، یہ جماعت پہ بات ہو رہی یعنی ہے۔ جماعت انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا۔ چلیں، انہوں نے آج 20 ایک نیا رکعتوں وہ کا بھی ہو ذکر گیا کیا، ہماری جماعت کا معلومات ذکر نہیں میں کیا۔ جماعت کے مسئلے میں صرف کر دوں کہ جیسے جماعت کی روایتیں حضرت نے بھی پیش کی، میں نے بھی، کہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک 3 راتوں تک جماعت کروائی تھی۔ تو جماعت کا ثبوت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو پھر آگے بڑھایا حضرت عمر رضی اللہ ویسے تعالیٰ مزاج عنہ۔ شریعت نوافل کو لے کے کیا پہلی ہے؟ بات یہ ہے کہ نوافل کے اعتبار سے یہ کہ اس کی جماعت جماعت نہیں ہونی نہیں ہو چاہیے، سکتی، منع ہے، نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی ایسے ہی نفل الحمد با للہ جماعت نہ ادا کی قاری جائے، صاحب، جو ایسے ہم ہی کر رہے نوافل ہیں کی با جماعت نہیں جماعت ہو ادا سکتی۔ نہیں کرنی ہم چاہیے۔ نوافل کی بھی جماعت کے قائل ہیں اور فرض کی بھی جماعت کے قائل ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتا تو اس میں لیکن آپ کے پاس تراویح الگ ہے۔ تراویح کی جماعت کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود موجود ہے، بخاری شریف کی روایت میں، حضرت عمر کی سنت میں ہمارے 20 کے ہاں ساتھ کراہت موجود ہے ہے۔ اس میں۔ اب اس کے علاوہ تراویح بھی جتنی بھی نفلی ہے تو نوافل نفلی ہیں، نماز، تراویح نہیں بھی سنت ہے، نفلی وہ نماز ہے۔ سنت ہے، وہ سنت تو ہو گئی، نفل الگ چیز ہے، نوافل سنت الگ دیکھیے، چیز، یوں اور تو وہ فرض سنت بھی ہی ہوئی سنت ہے ہے، بجماعت۔ فرض بھی سنت ہے، فرض بھی تو اللہ کے رسول نے اس میں پڑھے کوئی ہیں۔ واضح تو حدیث آپ بھی کے ہے یہاں نوافل تراویح باجماعت ہو بغیر سکتی ہے؟ جماعت کے؟ نہیں جماعت تو یہی تو کہہ رہے ہیں، جماعت ہے نا جماعت تراویح ہے، کی جی۔ وہ کہہ رہے ہیں جماعت ہو سکتی ہے، نہیں، میں نے یعنی دیگر میں دوسری بھی بات سے اختلاف کیا، اچھا۔ آپ نے لفظ استعمال کیا کہ نفلی جماعت نہیں جی ہے، جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ملتا، میں نے کہا بھی اللہ جس کے نفل رسول۔ کی جماعت کا ثبوت حضور کی یا صحابہ خلفائے اب آپ راشدین سے دیکھیے نہیں ملتا، وہ نہیں ہے ہمارے یہاں سے۔ دیکھیے قرآن خود کہتا ہے فتحجد بھی نافلۃ لک، صحیح ہے، نفل کہا ہاں، اور نفل کہہ کر جماعت بھی کروائی۔ یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نفل کی جماعت ہوتی ہے۔ ہو سکتی ہے۔
آپ کے یہاں ہو سکتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. حدیث بھی کوئی موجود ہے؟ جماعت کہاں کرائی یہ؟ نہیں جماعت کہاں کروائی؟ وہ 3 دن تو نہیں نہیں وہ دیکھیں وہ قیام آپ اللیل اصل میں والا- 1000 دائرے سے باہر آئیں گے تو آپ کو نہیں وہ قیام تہجد نماز اللیل کی بات ہے، دائرے وہ- سے 1000 کے دائرے سے. نہیں نہیں وہ تہجد نماز نفل کا میں ذکر ہے اس میں واجب فرائض کا ذکر نہیں ہے. دیکھیے تہجد وہ اضافی ایک نماز ہے. تہجد وہ اضافی نافلتاً سے ہی معلوم ہے کہ وہ فرائض نماز میں ہے. دیکھیے اضافی تہجد نافلتاً اضافی. اور تراویح جو آج کل کی اصطلاح ہے، قیام رمضان، قیام اللیل اور وطر، یہ پانچوں نام ایک ہی نماز کے نام. ایسے ہی ہے. جب آپ رمضان میں اسے عشاء کے فوراً بعد پڑھیں اس کا نام قیام رمضان ہے، یا پھر تراویح آج کی اصطلاح. اچھا، یہ آج کی اصطلاح سے مراد کیا؟ پہلے استعمال نہیں ہوتا؟ پہلے یہ اصطلاح استعمال نہیں تھی. اچھا. اچھا، اور اس کے بعد اگر آپ آدھی رات کے بعد اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کا نام قیام اللیل ہے یا تہجد ہے. صحیح. پھر آپ اس کو ایک رکعت پڑھ کر طاق بنا دیتے ہیں تو یہ سارے وطر ہیں. ٹھیک ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول مسنا 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 پڑھتے رہتے تھے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا 2 رکعت پڑھو، جب تھک جاؤ اس کے بعد 1 رکعت پڑھو، وہ سارے کے سارے تمہارے لیے وطر بن جائیں گے. حضرت اب نوافل میں جماعت کسی اور موقع پہ ثابت ہوئی ہے؟ اس کو ناپسند نوافل میں جماعت کسی اور موقع پہ ثابت ہوئی ہے؟ کہیں اس ثابت میں نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل جماعت کے ساتھ پڑھائی ہوں، تراویح کے علاوہ کوئی اور موقع ہمارے پاس موجود ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے. ایک منٹ، جیسے نماز کسوف ہے، خسوف ہے، نہیں یہ وہ فرضی ایک- نماز ہے. دیکھیں، نہیں فرضی نہیں ہے، وہ تو ہم میں پہلے کی بات ہو جو چکی ہے کہ وہ نفل فرض ہے. کی جماعت ہمارے حضور پاس سے تو ثابت ثابت ہے وہ ثابت رہے گی. یہ نماز جو یہ کہہ رہے ہیں فرض ہے نا؟ فرض ہے وہ. دیکھیے ثابت ہے نا، وہ حضور سے ثابت نہ ہو نفل کی نماز یا آپ کہہ رہے ہیں وہ سنتی نماز ہو گئی؟ ٹھیک ہے، ظاہر یہ ہے، وہ فرق. اس کی جماعت آپ نے جماعت کے لیے حضور کا سب. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینے میں مسجد نبوی میں جی. آپ کے پیچھے نماز پڑھتے عشاء کی، جی. اور پڑھنے کے بعد خود جا اپنے کے علاقے پڑھا میں جا کے وہاں آپ امام تھے، پیش امام تھے. جی. ادھر مقتدی بن کے پڑھتے. اب آپ بتائیے کہ کہیں تو وہ نفل پڑھتے ہوں گے نا، اور وہ جماعت والی ہو گئی آپ وہ کی. جماعت والی. لیکن وہاں پیش امام تو اب فرض ظاہر بات ہے یہ نبی ہمارے ہے. نزدیک بھی ہے. دیکھیں، اگر امام فرض ادا کر رہا ہے تو پیچھے جماعت والا شریک ہو سکتا ہے. ہمارے نزدیک بھی وہ جماعت قائم ہو رہی ہے فرض کے وہ لیے، امام فرض کے لیے کر رہا آپ شریک ہو رہے ہیں اپنی نفل کے نہیں، لیے. والی اب مثال نفل نہیں کو آ رہی. بجماعت وہ کرنا زمین آسمان حضرت کا فرق ہے. جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے فرض پڑھ کے جا رہا ہے. لیکن وہ جو اب حضرت جماعت فرض کس پڑھ لے لیے تو فرض قائم ہو دوبارہ رہی تو ہے؟ نہیں پڑے گا نا. دیکھیں وہاں بھی تو فرض کے جماعت لیے قائم فرض ہو کی رہی ہے. قائم ہوئی ہے، اور وہاں آپ شریک فرما ہونے رہے والا ہیں کہ نفل میں وہاں شریک نفل ہو والا فرض کی جماعت کروا سکتا ہے، تو وہ پیچھے سارے تو فرض کی جماعت میں کھڑے نا آپ کے قول کے امام مطابق. نفل پڑھ رہا ہے، لیکن جماعت والے سارے پیچھے- امام پیچھے- نفل پڑھ رہا ہے وہ نا. تو سارے فرض پڑھ رہے جماعت ہیں. تو ان فرض کے ہاں یہ بھی جائز نہیں ہے کہ نفل کے پیچھے فرض اور فرض کے پیچھے اب یہ نفل. غلط وہ ایک دیکھیے یہ یہ غلط بھی ہے. جائز اپنی نہیں. وہ تو ثابت وہ کریں پہلے نا، وہ آپ گھوم ثابت کیوں کریں. رہے ہیں؟ آپ کیا میں مان سے تو دفاع ہے نا. کرتا ہوں، یہ ایک مسئلہ وہ ہے. الگ مسئلہ ہے، اس اگر میں ہم کوئی بات ایسی کریں گے. مثال پہلے کہ جس مان میں ثابت نوافل کریں. ہو. بہرحال نوافل کی جماعت جائز، کیسے؟ جیسے تراویح. بس حضرت تراویح نے کے کہہ علاوہ دیا. کوئی مثال تراویح نہیں، میں یہ آپ اختلاف کے ہو گیا. کہنے سے تو اختلاف جائز ہو گیا. نہیں. انہوں نے بتا دیا کہ جی وہ یا تو یہ کہیں کہ یہ فرض ہے، دلیل این مدعا. جب آپ کے یا پاس تو یہ کہیں کہ یہ فرض ہے. تراویح نفلی نماز ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک یہ ہے. میں حضور مانتا ہوں جو نفل یا سنت کی جماعت حضور سے ثابت ہے. ثابت ہے. ہمارے سر آنکھوں پہ کسوف ہو، خسوف ہو، تراویح ہو، ٹھیک ہے. یہ وہ ہم تین پڑھتے ہیں ہیں. ہمارے واضح. نزدیک. دیکھیے. جو نفل کی نماز جماعت حضور سے یا خلفائے راشدین سے نہیں ہے ثابت، وہ ہم منع کرتے ہیں. بس اس کی اسی جماعت بات. نہیں. آپ پھر کیوں اضافی پڑھ رہے نہیں نہیں، ہم نہیں اضافی پڑھ رہے. نفل بات ہماری ختم ہو صرف گئی. اتنی بات ہے فرض کے علاوہ جتنی بھی عبادت ہے وہ نفل ہے. فرض کے علاوہ صحیح ہے. سنت کا جتنی انکار کر عبادت رہے ہے ہیں. وہ نفل ہے. سنت بھی تو ہے نا ان میں سے. سنت تو اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ادا کی. ہاں تو میں کہہ رہا ہوں اس معنوں میں تو فرض بھی سنت ہے. ٹھیک ہو گیا. مگر کوئی ایسی نوافل نہیں تو ہے کیا جس میں- فرضوں کی پھر جماعت نہیں کرائیں گے ہو گئے. کیونکہ یہ بھی سنت ہے. ہو گئے. یہ کوئی بھی ایسی نفل مثال بنا تو رہے نہیں ہیں. ہے نا روزہ جس میں لگ گیا آپ کو جماعت حاجی ہوگی. صاحب. سنت بھی نہیں، فرض بھی نفل، سنت بھی نفل، یہ روزہ لگ گیا. اللہ کے حبیب نے ادا کی نا، تو جو عمل آپ نے ادا کیا تو اس کو اصطلاحی طور پر سنت تو کہیں. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے شروع میں حدیث سنی ہے کہ جو بندہ ایمان کی عالم میں قیام کرے رمضان مبارک کے اندر تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. باقی ناظرین صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن یعنی جماعت کروائی، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، جبکہ چوتھے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں. لیکن صحابہ کا جم کٹا اتنا لگا ہوا، مسجد نبی یعنی ایسے سمجھ لے پنجابی کے اندر کھچا کچ بھری ہوئی ہے. تو صحابہ انتظار کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. تو صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ، مجھے
اس چیز کا ڈر تھا، مجھے خدشہ تھا کہ کہیں یہ نماز تراویح یعنی یہ قیام اللیل آپ کے اوپر فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں نہیں آیا. یعنی نہیں پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ یہ یعنی جماعت نہیں کروائی. تو بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ ناظرین کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 20 تراویح پڑھائی، جبکہ آپ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق دیکھیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان 11 رکعات ادا کیا کرتے تھے. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.